کی آج کی نشست میں ہم بات کریں گے پاکستان انڈیا کے تعلقات کے حوالے سے، لیکن اس میں جو ایک اہم چیز ہے جس پہ ہم پیک کر رہے ہیں اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ یہ جو سرجیکل سٹرائکس کی بات ہوئی، اس کے حوالے سے ہم نے جو ہے پرسوں بھی پروگرام کیا تھا، جو وہاں سے بیانیہ آ رہا ہے اور جو ہماری طرف سے جو بیانیہ آیا ہے اس کے اندر جو ابہام ہے، کیونکہ ایک چیز بہت سے جو خبریں آ رہی ہیں اس کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ انگریس جو ہے وہ کئی جگہ پہ 2 کلومیٹر تک ہوئی اور وہ 7 جو ہے مبینہ دہشت گردی کے لانچ پیڈز جو ہیں ان کو تباہ کیا گیا، اور اس کے بعد انڈیا نے جو بھی کیا، اور جیسے میں نے کہا کہ اس کے بارے میں ابہام ہے، ایک چیز تو بالکل واضح ہو گئی اور وہ یہ کہ ایک لکیر جو ہے وہ عبور کی، اور وہ لکیر یہ ہے کہ لائن آف کنٹرول جو ہے اس کی جو سینکٹیٹی تھی اس کو وائلیٹ کیا گیا، اور یہ ڈکلیئرڈ وائلیشن ہے اس سینکٹیٹی کی۔ تو یہ ایک پیراڈائم شفٹ ہے، اس میں انڈیا جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو علاقہ ہے آزاد کشمیر کا، یہ بھی ہمارا علاقہ ہے اور ہم جس وقت چاہیں یہ لکیر جو ہے عبور کر سکتے ہیں۔ یہ پرانی جو حکومتیں تھیں انڈیا کی، ان کی جو اسٹریٹجی تھی، جو حکمت عملی تھی، اس سے بہت مختلف ہے۔ انہوں نے بنیادی طور پر اس کو وہاں پر ایک تو حکومت بھی اگریسو ہے، کیونکہ جب بامبے کا ہوا تھا وہ اس سے سیریس وہ تھا، اس میں تو اتنا سیریس نہیں تو وہ تو ان کے شہر پہ چلے گئے تھے، لیکن انہوں نے اس کو ریئیکٹ نہیں کیا تھا۔ ابھی انہوں نے یہاں پہ تو پیراڈائم شفٹ کر رہا ہے نا مودی، جو ساری بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ 56 انچ کی جو چھاتی ہے جو کہ استعارہ ہے میسکولینٹی کا، مردانگی کا، وہ تو بات اب یہ ہو رہی ہے کہ یہ مثلا ایک نے لکھا کہ جی دس از دا فرسٹ جینوئن رائٹ ونگ گورنمنٹ ان انڈیا، میننگ کہ جی ہمارے پہ کچھ ہوگا تو ہم اس کا جو ہے وہ بھرپور جواب۔ لیکن انہوں نے سینس آف دس میں بریڈ صاحب اس میں ایک اور چیز بھی ہے، وہاں سے بیانیہ یہ آ رہا ہے، اور یہ سرکاری طور پہ نہیں ہے، یہ غیر سرکاری ہے، یہ لیکس ہیں یا جو بھی ہے، جو بھی کوئی کر رہا ہے۔ مثلا ایک بیانیہ جو لیٹسٹ آیا وہ یہ ہے کہ جی وہ ایریاز جہاں پہ یہ آپریشن نہیں ہونا تھا، اس ایریا میں انہوں نے صبح سے جو ہے وہ ہیلی کاپٹر فلائٹس ہو رہی تھیں اور اس کے علاوہ ایکٹیویٹی دکھائی جا رہی تھی، بٹ دیٹ واز اے فینٹ۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ فوج میں پلاننگ میں یہ ایک اہم چیز ہوتی ہے، لیکن وہ جگہ جہاں پہ انگریس ہونی تھی وہاں پہ کسی قسم کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں تھی۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پلازیبل سیناریو ہے، اور یہ ہے کہ وہ نلاز وغیرہ میں سے کہیں سے انگریس انہوں نے کرنے کی کوشش کی ہے یا انہوں نے کی ہے، جس کا ہم نے جواب دیا؟ جتنا مجھے پتا ہے کہ 4 جگہوں پر انہوں نے آنے کی کوشش کی، ایک جگہ پر جو تتا پانی ہے وہاں پر وہ بہت نزدیک پہنچ گئے تھے۔ So essentially what this means is کہ جو مودی حکومت نے جو ایک پیراڈائم شفٹ کیا ہے اس میں اب ان کے پاس سپیس ہے کہ وہ لمیٹڈ شارٹ اینڈ شارپ جو ہے وہ آپریشنز کر سکتے ہیں if they wish to do that۔ نہیں، وہ نیچر آف آپریشن اور لوکیشن پہ بڑا ڈیپینڈ کرے گا، کیونکہ لائن آف کنٹرول کے اوپر آپریشن اور انٹرنیشنل بارڈر کے اوپر آپریشن میں بڑا ڈفرینس ہے۔ ہم نے جو ہے وہاں پہ ایسکیلیٹ نہیں کرنا تو پھر تو لائن ٹیسٹ کرنا آسان ہو جاتا ہے انڈیا کے لیے۔ ایبسلیوٹلی، یہ جیسے بروڈی کا ذکر ہوا تو میں بات کر رہا تھا تو بروڈی نے یہ بہت کلیئرلی جو ہے وہ مینشن کیا کہ ڈیٹرنس ایبسلیوٹلی مسٹ ناٹ فیل، لیکن مسئلہ کیا ہے کہ اٹ مسٹ thus remain effective although it has no chance to prove its efficacy in practice۔ یہ جو ہے بالکل، وہ تو کاؤنٹر فیکچوئلز کے اوپر ڈیٹرنس کا ہے سارا دار و مدار، لیکن مقصد یہ ہے کہ اس کو آپ بار بار چیلنج بھی نہیں کر سکتے۔ آپ کوشش کریں گے، آپ چیلنج کریں گے، اس کی جو انسرٹنٹی ہے، اس کی جو غیر یقینیت ہے، وہی اس کا پلے فیلڈ ہے۔ بالکل بالکل ایبسولوٹلی۔ ایشو جو ہے وہ ہے کہ آپ کو کیا اس وقت نظر آ رہا ہے کہ مودی صاحب کیا کرنا چاہ رہے ہیں، کہ جیسے کہ پاکستانی فنکار واپس چلے جائیں اور اس قسم کی ویزاز کے حوالے، وہ ایک پوری فضا جو ہے وہ تبدیل ہو رہی ہے۔ ایک عام تاثر یہ ہے کہ 2 لکیریں ہیں جن کے آگے پیچھے جو ہے وہ فوجیں کھڑی ہوئی ہیں، وہ پرانے زمانے میں تو ہوتا تھا لیکن آج کے زمانے میں جو ہے وہ ایسا نہیں ہوتا۔ آپ نے وہاں سرو بھی کیا ہوا ہے، تھوڑا سا بتائیں ٹیرین کے حوالے سے کس طریقے کی پوزیشننگ ہوتی ہے، انگریس کے لیے کیا کیا پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جب تقسیم ہند ہوا اور پاکستان وجود میں آیا تو جو اضلاع کی باؤنڈریز تھیں اور تحصیل کی باؤنڈریز تھیں انہی کو کنورٹ کر دیا گیا انٹرنیشنل باؤنڈری میں۔
اب اس کی پوزیشن جو پیٹرن ہے وہ بڑا زگزیگ ہے. کہیں پہ ہم اتنے فارورڈ ہیں کہ لگتا ہے وہ ہمارے پیچھے آ کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور کہیں پہ وہ اس طرح بیٹھے ہیں کہ لگتا ہے ہمارے گھیرے میں جس وقت ہم چاہیں ان کو پکڑ سکتے ہیں. اور کئی جگہوں پہ اتنی کلوز پوسٹیں ہیں, انٹرنیشنل بارڈر پہ بھی اور لائن آف کنٹرول پہ بھی اور ورکنگ باؤنڈری پہ بھی اتنی کلوز ہیں کہ اگر وہ اونچی آواز دیں تو دوسرا سن سکتا ہے. تو ان کی تمام موومنٹ نظر آتی ہے, ان کے مورچے نظر آتے ہیں. بلکہ بعض اوقات تو اتنی غلطی بھی ہو جاتی ہے کہ اگر فصلیں بڑی ہوئی ہوں اور آپ ایک انجان آدمی ادھر چلا جائے تو ہو سکتا ہے وہ ان کے مورچے پہ پہنچ جائے. تو اس طریقے کا ہے, اٹ از ناٹ کلیئر لائن, ایک سٹریٹ لائن نہیں ہے. ڈیمارکیشن ضرور ہوئی ہے, اور جو ادھر ٹروپس بیٹھے ہیں وہ اچھی طرح اس سے آگاہ ہیں کہ ہم کہاں تک ہیں اور وہ کہاں تک ہیں. لیکن ایک دوسرے کو دیکھنا, سننا یا ڈیسیو کرنا یہ ممکن ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے. پھر اس کے اندر جو نیچرل ٹیرین کا ایک فیچر ہے, کہیں پہ نالے ہیں, کہیں پہ بہت بڑی گزرگاہیں ہیں پہاڑوں کے درمیان سے, کچھ پرانے راستے ہیں, ریور بیڈز ہیں جو ریور بیڈز ہیں, اور سیزنل ریور بیڈز ہیں. کچھ میں اتنی وائلڈ گروتھ ہے کہ اگر اس سے پیچھے گاڑی بھی گزر جائے تو ڈسٹ تو نظر آتی ہے کہ ادھر کچھ گزرا ہے, پتہ نہیں ہوتا کہ کون سی گاڑی گزری ہے. اس حد تک وہ کورڈ ہے. کہیں پہ تو نیچرل آبسٹیکلز ہیں, جیسے چھم کی طرف جو توی کا ہے کہ توی کے پرلی طرف وہ ہیں, اس طرف ہم یہاں ہیں, ادھر ہم ہیں. لیکن مثال کے طور پہ مجھے یاد ہے کہ چھم میں جو ہے وہ بہت بڑا ایریا ہے جس کو وہ ریڈ فلیگز لگے ہوئے ہیں کہ وہ مائنیں پھینک کے چلے گئے تھے, وہ ہیسٹی مائن فیلڈز تھے, وہ ابھی تک کلیئر نہیں ہوئے. ایگزیکٹلی 65 وار میں اور 71 وار میں جو مائنز بچھائے گئے اور اٹھا نہیں سکے یا واٹر فلو کی وجہ سے وہ ڈرفٹ کر گئے, کیونکہ مائن تو آپ نے لگائے, اگر بارشیں ہوئی اور پانی زیادہ آیا تو وہ مائن بہ کے آگے چلے گئے. اب ان کو لفٹ کرنا کوئی پیٹرن تو رہا نہیں, ان کو لفٹ کرنا بڑا مشکل ہے. وہاں پہ جانور گزرتے ہیں, وائلڈ بور گزرتے ہیں, تو بعض اوقات دھماکے بھی ہوتے ہیں. تو ان ایریاز کو جن کو ڈی مائن کرنا ممکن نہیں ہے, ان کو ریڈ فلیگ لگا کے اپنے ٹروپس کی سیفٹی کے لیے اور سیولینز کی سیفٹی کے لیے اس کو لگا دیا جاتا ہے کہ اس میں نہ جانا, مائنز ہیں, وی ڈونٹ نو کہ ہیں کدھر. تو اس طرح کی بہت ساری ڈیفیکلٹیز ضرور ہیں. ایبسلیٹلی. آئی جسٹ وانٹ, ایک جو ہے وہ پریس کانفرنس ہوئی ہے, میڈیا بریفنگ ہوئی ہے ڈی جی آئی ایس پی آر جنرل عاصم کی طرف سے. اس میں انہوں نے کہا کہ لائن آف کنٹرول پہ بھارت کو بھرپور جواب دیا. ہمیں یقین ہے کہ بھارت کی جانب بھی ضرور ہلاکتیں ہوئی ہوں گی, یعنی ہمیں اس کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ ہلاکتیں ہوئی ہیں. پھر انڈین آرمی از اے ویری پروفیشنل آرمی اینڈ سو از پاکستان, اور دونوں کی طرف جو انٹیلیجنس ادارے ہیں وہ بھی بڑے منجے ہوئے ہیں, ان کی انگریس بھی بڑی دور تک ہے, اور ان کے وسائل میں یا ایک دوسرے کی کیپیبلٹی میں تو کسی کو کوئی شک نہیں ہے. انڈین جتنے بھی فورس ڈیولپمنٹ اسٹریٹجی رہی ہے, پاکستان اس کو بڑی گہری نظر سے دیکھتا رہا ہے, اور اس میں سے 90% جو ہے وہ پاکستان اسپیسیفک ہے. نہ وہ بھوٹان کی ہے, نہ نیپال کی ہے, نہ ہمالیہ کلائم کرنے کے لیے ہے. تو ان کی جتنی ڈیولپمنٹ رہی ہے, اسی طرح اس کے ریسپانس میں جو کچھ ہم کرتے رہے ہیں اس کا بھی انڈیا کو بخوبی اندازہ ہے. تو یہ تو ریٹرک ہے, بات ہے ایک دوسرے کو ویسے ایک لینگویج استعمال کرنے کی. جہاں تک طاقت کا دونوں کو اندازہ ہے, اور اس میں جو انفارچونیٹلی ایک الٹیمیٹ ویپن کا ریفرنس آتا رہتا ہے, میں اس میں بڑا کلیئر ہوں, اینڈ آئی تھنک سو از دی انٹائر ورلڈ, کہ یہ جو نیوکلیئر ہتھیاروں کی ہم بات کرتے ہیں یہ ڈیٹرنس کے ویپن ہے, وار فائٹنگ کے ویپنز نہیں ہیں, اور یہ جنگوں میں استعمال نہیں ہوتے. انفارچونیٹلی ایک ہی ایگزامپل ہے جہاں یہ یوز ہوئے ہیں, اور دنیا کے جہاں پہ دوسری طرف کے پاس تھے ہی نہیں, ایک بہت پاورفل کنٹری نے یوز کی, who could get away with it. لیکن ہمارا جو ہے وہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. ہم ٹیکٹیکل اور کنونشنل ڈومین کے اندر رہتے ہوئے ریسپانس کی جہاں تک بات ہے, ظاہر ہے وہ جب بھی وائلیٹ کریں گے تو ان کو ریسپانس اس کا دیا جائے گا. ابھی بھی ہوا ہے. یہ ہے جیسے ابھی بریگیڈیئر صاحب کہہ رہے تھے کہ تتا پانی میں they did come across, لیکن ہم یہ نہ بھولیں کہ وہ ایریا فینسڈ ہے. ابھی وہ اپنی فینس لگا چکے ہیں which is about 1500 meters in their own territory. اس میں ہوتا کیا ہے, جو انہوں نے فینس لگائی ہوئی ہے اس کا اپنا سٹرکچر تو اتنا بڑا ہے کہ اس میں سے آدمی نہیں گزر سکتا unless you militarily plan it. کریکٹ. لیکن اس میں انہوں نے جو آگے 1500 کا ایریا ہے وہ ابینڈن نہیں کیا, انہوں نے وہاں پہ گیٹس رکھے ہوئے ہیں. وہ ان گیٹس کو اوپن کرتے ہیں, وہاں سے ان کے سیولینز آتے ہیں, اس میں کاشت کرتے ہیں, فصلیں ہوتی ہیں, اپنا کام کرتے ہیں, کام کر کے شام کو واپس چلے جاتے ہیں. اور ان کا جو پیٹرولنگ ٹریک ہے وہ اس کے آگے ہے,
मैंने एक वक्फा लेना है सर, मैं वापस आता हूं। और इसमें एक और अहम चीज़ भी है कि यहाँ पे जो वर्किंग बाउंड्री है, जिसको हम वर्किंग बाउंड्री कहते हैं, उसको उन्होंने अब लाइन ऑफ जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल करना शुरू कर दिया है। हमारे लिए वो वर्किंग बाउंड्री है, और उसमें जो इसलिए हमारी तरफ से रेंजेस हैं उस साइड के ऊपर, और जो एक खुरा ट्रैक है इसकी भी बात करेंगे, वो इनफैक्ट अब हम मेंटेन कर रहे हैं रादर देन देम बिकॉज ऑफ दिस फेंस। लेकिन इस वक्फे के बाद इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं, इस हवाले से भी बात करेंगे। इसमें एक अहम चीज़ ये भी है कि दोनों ममालिक जो हैं वो एक जौहरी हथियारों की जो छतरी है, जो न्यूक्लियर अम्ब्रेला है, उसके नीचे ऑपरेट कर रहे हैं जब से ये डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर वेपन्स पावर्स बने हैं। ये एक बहुत अहम चीज़ है और इसका इदराक करना भी बहुत अहम है। 1959 में बर्नार्ड ब्रोडी ने एक सेमिनल किताब तहरीर की थी, स्ट्रैटेजी इन द मिसाइल एज, और उसमें जो उस ज़माने में न्यूक्लियर हथियारों की मौजूदगी में बहुत ये सोचा जा रहा था कि किस तरीके से जो है वो जंगें लड़ी जाएंगी और क्या जंगें किस तरीके से जीती जा सकती हैं। तो ब्रोडी साहब ने अपनी उस किताब में ये जो एक ख्याल था कि जौहरी छतरी के नीचे जो है वो जंगें जो है वो फैसला कुन हो सकती हैं, उसके हवाले से उस चीज़ को उन्होंने डिस्पेल किया। ये दो इक़्तिबासात में आपको सुना देता हूँ। मसलन एक जगह पे है कि जब आप पहले बात करते थे लिमिटेड वॉर की, कि एक जो छोटी जंग है कि जिसको हमने छोटा रखना है, तो वो आप ये कहते थे कि उसके अहदाफ जो हैं वो लिमिटेड है। लेकिन जब जौहरी हथियारों का मामला आ गया तो जैसे उन्होंने कहा कि वी आर विलिंग टू लिमिट ऑब्जेक्टिव्स इन ऑर्डर टू कीप वॉर्स लिमिटेड, यानी इन दोनों चीज़ों में जो है वो एक बहुत बड़ी तफरीक आ गई। दूसरी जो चीज़ थी वो ये थी कि डिटरेंस के हवाले से, कि डिटरेंस जो है उसको आपने उसका फ़र्क करना है फ्रॉम वॉर विनिंग कैपेबिलिटी। अब इसमें यह है कि आपकी डिटरेंस जो है वो ज़्यादा मौसर होगी अगर आपकी वॉर विनिंग कैपेबिलिटी भी ज़्यादा हो, लेकिन साथ ही साथ इस हथियार का जो जौहरी हथियार है, ये इसकी नोयत इस किस्म की है कि इसमें आप अगर आपकी एसिमेट्री भी हो और पैरिटी ना भी हो कन्वेंशनल, तो तब भी जो है डिटरेंस जो है वो मौसर होगी। लेकिन उसके लिए ज़रूरी फिर यह है कि आप इस बात का फैसला कर लें कि किसी किस्म की कोई जंग की सूरत हाल पैदा नहीं होगी।